أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. قابل قدر سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں جمع فرمایا ہے. ایک اہم وقت میں جمع کیا ہے، ایک اہم دن میں جمع فرمایا ہے، جو دن دینوں کا سردار ہے، جو مہینہ مہینوں کا سردار ہے، جو اوقات وقتوں کا سردار ہے. اس وقت میں اللہ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا ہے. گزرے ہوئے جمعہ کو چند باتیں رمضان کے متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یہاں پر ایک چیز کا ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی قومیں دنیا میں آباد ہیں یا پچھلی جتنی بھی قومیں آئیں اور چلی گئیں، ان تمام قوم کے اندر جو ہے روزے کا رواج رہا ہے، روزہ رہا ہے. اس کے بعد دوسری بات میں نے گزرے ہوئے جمعہ کو عرض کیا تھا، دنیا کے اندر انسان جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت قولی ہو، چاہے وہ عبادت فعلی ہو، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ عبادت مالی ہو، ہر ایک عبادت کا اجر، ہر ایک عبادت کا ثواب، ہر ایک عبادت کا ثمرہ فرشتے عطا کریں گے، فرشتے دیں گے. جتنی بھی عبادت کرے انسان، ہر ایک عبادت کی جو ہے ثمرہ جو ہے، ثواب جو ہے، اجر جو ہے فرشتے بانٹیں گے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب، جس کا اجر اللہ رب العزت خود عطا کریں گے، خود دیں گے. کیونکہ میں نے بتایا تھا حدیث قدسی ہے، الصوم لی انا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی سے کوئی کام لے اور اگر کام مکمل کر دے کرنے والا، تو بادشاہ خود کہے کہ اب ان مزدوروں کو مزدوری کوئی وزیر نہیں دے گا، میری حکومت کا کوئی رعایا نہیں دے گا، کہ بادشاہ کہے کہ میں خود اس کا مزدوری عطا کروں گا، تو مزدور بھی کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا کہ آج مجھے بادشاہ سے ملنے کا سمے مل رہا ہے، آج مجھے بادشاہ کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، آج مجھے بادشاہ کے ہاتھ سے لینے کا موقع مل رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ تمام اجر، تمام ثوابیں، ہر ایک اعمال کا فرشتے دے دیں گے. لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو میں خود اس کا اجر عطا کروں گا. یہ خوشی کی بات ہے،
یہ خوشی کی بات ہے کہ جس خدا کے لیے ہم بھوکے رہیں، جس خدا کے لیے ہم پیاسے رہیں، جس خدا کے لیے 12-13 گھنٹے، جس خدا کی رضا کے لیے ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، وہ خدا خود جو ہے ہم کو اپنے اجر کو، روزے کے ثواب کو خود عطا فرمائے، اس سے بڑا اور خوشی کے پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خوشی کا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی مسرت اور خوشحالی کیا ہو سکتی ہے کہ سارے کائنات کے خالق خود کہہ رہا ہے کہ روزے کا اجر میں خود عطا کروں گا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم روزہ نہ رکھیں، دھوپ کی ڈر سے یا کسی اور وجہ سے اپنا ہی خسارہ ہے، اپنا ہی نقصان ہے، کسی کا کچھ اس وقت نہیں بگڑے گا، اس وقت جب اللہ رب العزت جو ہے روزہ دار کو روزے کا اجر دے رہے ہوں گے، روزہ دار کو روزے کا ثواب دے رہے ہوں گے، ہر ایک مسلمان جو ہے روزے کا ثواب لے رہے ہوں گے، روزے کا ثواب لے کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج مجھے خدا نیکیاں دے رہا ہے، آج مجھے خدا ثواب دے رہا ہے، آج مجھے خدا عطا کر رہا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، اس وقت شرمندگی محسوس ہوگی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت نوح نجیب اللہ موجود ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ موجود ہوں گے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ موجود ہوں گے۔ اس وقت اگر اس امت میں سے جو لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، کل قیامت کے دن جب خدا اجر بانٹیں گے، ان لوگ جو روزہ دنیا میں نہیں رکھیں گے، خدا کے احکام کو تسلیم نہیں کریں گے، خدا کے احکام کو روگردانی کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کو ثواب نہیں دے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اگر کل قیامت کے لیے چاہتے ہیں کہ خدا کے سامنے سر اٹھا کر کے خدا سے ملاقات کریں، خدا کے سامنے اپنا اجر خدا کے ہاتھوں سے لے، اپنا ثواب خدا خود دے رہا ہوگا، اس خدا سے ہم لینے والے بنیں گے تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند بنو اور رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والے بنو، تبھی جا کر کے کل قیامت کے دن جو ہے روزے کا ثواب خدا جب اپنے طرف سے دے گا تو آپ اس کے لینے والے ہوں گے۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو سب سے پہلی چیز تو خدا کے حکم کو توڑنے والے ہو گئے۔ خدا کے حکم کو توڑنے کا گناہ الگ، روزہ نہ رکھنے کا گناہ الگ، الگ الگ گناہ تقسیمات ہوتے رہیں گے، آپ کو ملتے رہیں گے، اور پھر روزہ نہ رکھ کے آپ تراویح پڑھیں گے تو آپ کو نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا، روزہ بھی نہ رکھے، تراویح بھی نہ پڑھے تو پھر اس کا ڈبل گناہ ملے گا، کیونکہ نماز تراویح دو طریقے سے ہے، دو الگ الگ سنتیں ہیں، دونوں منفرد سنتیں ہیں، دونوں علیحدہ سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ نماز تراویح کے اندر ایک قرآن مکمل سننا، دوسرا سنت یہ ہے کہ پورے 30 دن اگر 30 کا چاند ہو تو 30 تراویح پڑھنا، یہ الگ سنتیں ہیں۔ اگر 29 کا چاند ہو تو 29 تراویح پڑھنا، یہ الگ سنتیں ہیں۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، خدا کے حکم عدولی کی، اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو نبی کی دو سنتوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے جیون میں، اپنے زندگی میں نبی کی سنتوں کو روند دیا تو کل قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ کل قیامت کے دن آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا حوض کوثر عطا فرمائیں گے، حوض کوثر عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لیا اس کو میدان حشر میں کبھی پیاس نہیں لگے گا۔